बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी, जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। INN के साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, सियासी माहौल खासा गर्म हुआ, थोड़े से मुज़ाकरात भी हुए, कामयाबी की नवीद भी सुनाई गई, मुआवजा होने की उम्मीद भी हुई। लेकिन क्या ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे कि नहीं होंगे? इसमें इतना बड़ा वक्फा क्यों आया मंगल तक का? मंगल तक मुलतवी कर दिए गए। फिर परवेज़ इलाही के घर गिरफ्तारी के लिए जो छापा हुआ वो असली था या नकली, यानी कहीं गिरफ्तारी का ड्रामा तो नहीं था? इसके पीछे क्या कुछ है, ये सारी बातें क्या हैं, ये छापा पड़ा किसके घर में, और परवेज़ इलाही गए कहाँ, और मामलात क्या हैं, ये सारी चीज़ें आपसे डिस्कशन में लाऊंगा, आप तफसीलात बताऊंगा। लेकिन पहले आपसे दरख्वास्त का INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। जी नाज़रीन, अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, बात यह है कि आधी रात को परवेज़ इलाही के घर गिरफ्तारी के लिए छापा पड़ा। हालांकि उसी दिन उनकी ज़मानत हो गई थी उस करप्शन के मुकदमे में। ताहम इस छापे के बाद एक और उन पर मुकदमा बना गया। थाना गालिब मार्केट में उनके खिलाफ एक थाना में दहशतगर्दी की FIR दर्ज हो गई। ये सब कुछ क्या था? ये क्या प्री प्लान था? अच्छा, छापा पड़ा कहाँ? ज़हूर इलाही रोड पर परवेज़ इलाही के घर पर। ये आम है, लेकिन अगर आप गौर करें, इसका जायज़ा लें, तो ये छापा परवेज़ इलाही के घर नहीं, एक साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन के घर पे छापा था। ये लश्कर कशी एक साबिक नायब वज़ीर आज़म परवेज़ इलाही के घर पे था। ये पुलिस गर्दी एक साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही के घर पे था। और ये सब कुछ जो कुछ हुआ, हंगामा आराई जो उधम मची, ये एक मौजूदा वज़ीर आला, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के घर पे छापा था। ये सब कुछ क्या हुआ, कैसे हुआ? मोहसिन नकवी इन दिनों गए हुए हैं उम्रे की अदायगी के लिए, और ये मामलात, ये वारदात हो गई। 9 बजे पैगामात जारी हुए मीडिया एडवाइज़र की तरफ से, उनके परवेज़ इलाही के, बल्कि मीडिया सेल की तरफ से बाकायदा मीडिया को इतला दी गई कि पुलिस आ रही गिरफ्तार करने, जल्दी से आ जाए कवरेज के लिए। कहाँ? ज़हूर इलाही रोड पर। हमने लाहौरियों ने सबने देखा है कि ये राइश जो है चौधरियों की तमाम बरादरान की साथ साथ उठी हैं, यानी वजाहत साहब की भी वही हैं, चौधरी शुजात की भी वही हैं, परवेज़ इलाही की भी वही हैं, चौधरी सालक भी वहीं रहते हैं, चौधरी शाफी भी वहीं रहते हैं, और निगरान वज़ीर आला पंजाब जो कि दामाद हैं चौधरी बरादरान के, वो भी ज़्यादातर वहीं वक्त गुजारते हैं। अब ऐसे में वहाँ पे छापा पड़ना, परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी होना, गिरफ्तारी करने की कोशिश करना, फिर गिरफ्तार ना होना, फिर दोनों जानिब से, यानी एक तरफ से पुलिस गर्दी, दूसरी तरफ से पथराव, और फिर यहाँ भी कहा गया कि पेट्रोल बम भी इस्तेमाल हुए और पानी का इस्तेमाल भी हुआ। तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये कि दोनों जानिब से सरबंदी मौजूद थी। 9:15 बजे से ही शुरू हुआ काम, और रात के 11:30 पौने 12 बजे बाकायदा शुरू हुआ। आपस में आमने सामने आए, और इसी भाग दौड़ में, तोड़ फोड़ में, जहाँ पे दरवाज़ा भी तोड़ा गया अंदर घुसने के लिए, और दरवाज़ा कैसे तोड़ा गया है, बख्तरबंद गाड़ी की टक्कर मार के, और फिर आगे जब अंदर घुसे तो ख्वातीन से निपटने के लिए ख्वातीन पुलिस भी साथ थी। और वहाँ पे जाके जब हुआ तो फिर कहते हैं चादर और चारदीवारी का किसी ने ख्याल ही नहीं किया। चौधरी साहब जख्मी भी हो गए, एक शीशा टूटा उनके हाथ में लग गया, उनका हाथ जख्मी भी हो गया। बाकी मामला 25 से 30 आदमी जो है वो गिरफ्तार भी वहाँ कर लिए गए। ये ड्रामा क्या था सारा? लगता है कि स्क्रिप्ट बहुत कमज़ोर था, मज़ा नहीं आया, लोगों को पता नहीं लगा। एक तो ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई, चौधरी बरादरान के घर कभी इस किस्म का वाक़या हुआ नहीं, इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ। वो हमेशा जो है वो ख़ास लोगों में शामिल होते हैं, चाहे वो इक़्तिदार में हो चाहे ना हो। और दिन भर अगर आप ज़हूर इलाही रोड से गुजरें तो वहाँ जितनी पुलिस के वहाँ नफरी होती है, वो भी इस बात का सबूत है कि ये VVIP एरिया है। फिर ये सब कुछ क्या हुआ? और दूसरी बात यह कि इस वक्त वो तहरीक इंसाफ के सदर हैं, कोई माने या ना माने वो सदर तो हैं। तो तहरीक इंसाफ का कोई लीडर वहाँ नहीं पहुँचा। इस सारी मार्का राई में सुबह 7 बजे तक ये सारा ऑपरेशन जारी रहा, और पुलिस को पसपाई हुई। टेलीफोन ये कहता था परवेज़ इलाही का कि वो इसी एरिया में मौजूद है, लिहाजा उन्होंने तलाशी ली, ख्वातीन पुलिस को ले जाके भी तलाशी ली, बाकी भी लोग घुसे, सब कुछ हुआ। और कहते यही है कि चादर और दीवारी जो है, चार दीवारी और चादर का जो है वो तक़द्दुस जो है वो पामाल किया गया। लेकिन क्या ये माजी में नहीं हुआ? माजी में भी होता रहा, तहरीक इंसाफ के दौर में भी होता रहा।
حمزہ بھی گھر سے نکل کے سی ڈی کے ذریعے باہر بھاگے تھے اور وہ بھی پکڑے نہیں گئے تھے جب وہاں پہنچے گئے تھے ان کی گرفتاری کے لیے. پھر مریم نواز کے جو کمرے میں پولیس گردی ہوئی تھی سندھ پولیس کی طرف سے، وہ کیا تھا؟ وہ بھی تو چادر چار دیواری کا تقدس کی بات تھی. اسی طرح بہت سی گرفتاریاں ہوئی لیکن میں ان کی بات نہیں کرنا چاہتا. لیکن اس وقت صورتحال کیا ہے؟ یہ سارا ٹوپی ڈرامہ تھا کیونکہ تحریک انصاف کا کوئی شخص کوئی لیڈر وہاں نہیں پہنچا. سب نے صرف مذمت کی ہے. عمران صاحب نے بھی کہا کہ ہم مذمت بھی کرتے ہیں اور ہم سوچیں گے کہ یہ مذاکرات کیا ہیں، لیکن وہ پہلے کہہ چکے تھے کہ جو مذاکرات کرنے والے ان کی کوئی حیثیت نہیں، فیصلہ میرا ہوگا. اب خواجہ آصف نے بھی کہہ دیا حکومت کی جانب سے کہ دفاع کرائیں، کیا ضرورت ہے مذاکرات کی. یہ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ گیم از اوور. ایک اور ویڈیو آ گئی جس میں ثاقب نثار جو ہیں چیف جسٹس عزت مآب چیف جسٹس سابق جو ہیں ان کے صاحبزادے نجم ثاقب گفتگو کر رہے ہیں. کس سے؟ ایک چدر صاحب ہیں. چدر صاحب سے بات ہو رہی کہ ٹکٹ مل گئی. ابو ذر چدر انہیں کہا مل گئی. پھر ان سے کہہ رہے ہیں 1,20,00,000 میں یہ سودا ہوا. پھر وہ آگے بات ہو رہی ہے کہ چدر صاحب جو ہیں وہ اپنے کسی اور دوست سے بات کر رہے ہیں ٹیلی فون پہ اور وہ عزیر سے کہہ رہے ہیں، میاں عزیر سے کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا، یوں کیا وہ کیا. پھر وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں، چدر صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں بابا جی کا شکریہ ادا کرنا ہوں گا، یعنی عزت مآب سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کے گھر بابا رحمتے کے گھر میں شکریہ ادا کرنا ہوگا. انہوں نے محنت نال سارا کچھ ہوا. ایک چیز تو اس سے یہ ثابت ہو گئی کہ پی ٹی آئی کا میرٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے آ گیا. 1,20,00,000 کا میرٹ ہے. باقی چیزیں کیا ہیں جو شوکت خانم کو دیا گیا، عطیات کیا دیے گئے، جو درشن پیر کی درشن کے لیے دیے گئے، جو مرشد اعظم کے کو دیکھنے کے لیے ان کی ایک جھلک دیکھنے کے جو پیسے دیے گئے وہ کیا تھے. لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں کہ خوشخبری کی بات بھی ہے. خوشخبری کیا ہے کہ جو سپہ سالار چائنا کے دورے پہ گئے تھے، چین گئے تھے، وہ کیا تھا؟ وہ جو ایک نیا خطے میں چینج آ رہی ہے اور وہ جو گیم از اوور جس کو کہہ رہے ہیں نا کہ اب جو گریٹ گیم جو امریکہ نے بنائی تھی وہ ختم ہو گئی. اب نئی خطے میں گیم شروع ہوئی. کس کی؟ روس، چین، ایران، سعودی عرب اور پاکستان. ضمانت سپہ سالار دے آئے ہیں. ماضی میں بھی سپہ سالار ہی ضمانت دیتے جو سی پیک روکا گیا تھا، تو باجوہ صاحب نے اور عمران خان صاحب نے روکا تھا اور وہ گریٹ گیم کا حصہ تھا تاکہ جانا. یہ جتنا بھی بحران ہے، معاشی بحران ہے، سیاسی بحران ہے، آئینی بحران ہے، یہ مصنوعی بحران ہے. آج ثابت ہو رہا ہے کہ یہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں. جان بوجھ کے کیا گیا تھا اور سپہ سالار واپس آ گئے. وہاں ہوا ہے 4 دن کے دور میں وہ کامیاب دورہ رہا اور انہوں نے آ کے کیا اعلان کیا ہے؟ انہوں نے کہا دشمن فوج اور عوام کے درمیان دراڑیں ڈالنے کی کوشش کر رہا اور ہم کسی کی سازش کامیاب نہیں ہونے دیں گے، چاہے کوئی اندرونی سازش ہو چاہے بیرونی. ہم سرحدوں کی بھی حفاظت کریں گے اور ملک کی سرزمین کی بھی، کیونکہ ریاست کے ساتھ ہماری کمٹمنٹ ہے. اس کا مطلب یہ ایک واضح پیغام آ گیا. بس بھائی بس، جو کچھ ہونا سی ہو گیا، نہ کرنا. اب چھڑی چلنے والی ہے. حافظ صاحب ان ایکشن آنے والے ہیں کیونکہ معاملات جو ہیں وہ ڈیفالٹ سال بھر آپ نے سن لیا، الحمدللہ نہیں ہوا، آئندہ بھی نہیں ہوگا. اب خوشخبری کیا ہے؟ خوشخبری یہ ہے کہ 3200 کلومیٹر کی جو ایک ٹرین کا معاہدہ جو ہوا ہے، جو کاشگر سے گوادر تک بنے گے، وہ چین نے اس کی باقاعدہ منظوری دی ہے. اور اس پہ کتنی سرمایہ کاری ہوگی؟ $68 بلین پہ، بلکہ $58 بلین اس پہ ہوگی. باقی جو معاہدے جو باقی ارد گرد جو باقی کام ہوگا سی پیک کے حوالے سے، اس میں ٹوٹل جو ہے وہ $68 بلین خرچ ہوں گے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے ترقی اور خوشحالی کی جو باتیں ہیں وہ امیدیں ہو گئی ہیں. ڈیفالٹ کا قصہ ختم. IMF کو بھی میرا خیال ہے کہ ٹھڈا پڑنے والا ہے اور IMF کو سے جان چھڑانی پڑے گی. موجودہ حکمران چھڑائیں یا آئندہ جو حکمران جان چھڑائیں. لیکن فی الحال یہ ہو رہا ہے کہ خطے میں جو کچھ ہو رہا ہے، اب یہ جو نیا اتحاد بن رہا ہے، اس کی وجہ سے سی پیک جو ہے ترقی اور خوشحالی کا پیغام لے کے آئے گا. گوادر کس نے دیا تھا؟ چین کو. یاد کریں آصف زرداری جو مفاہمتی صدر تھے، ان کا یہ کارنامہ تھا. آخری دور میں انہوں نے یہ کام کیا تھا. 2 کام کیے تھے. ایک 58B ختم کر کے سارے اختیارات وزیر اعظم کو دے دیے تھے، پارلیمنٹ کو دے دیے تھے، اور دوسرا گوادر کا معاہدہ کیا تھا. تو گوادر تک پہنچنے کے لیے چین نے تو جانا ہی جانا ہے. بس فرق یہ ہے کہ چین جارحانہ کام نہیں کرتا ہے، کچھوے کی چال چلتا ہے، تو لہٰذا وہ آ گیا اس خطے میں. اب اس کا تو فائدہ ہے ہی ہے، لیکن ہمارا فائدہ بھی بہت ہے. ایک دفعہ انگریز آیا تھا، وہ چلا گیا اس خطے سے، اس سے تو آزادی حاصل کر لی گئی. اب امریکہ بہادر کی ہم چاکری کرتے رہے 70-75 سال. اب چین کی باری آ رہی. چین، روس، سعودی عرب، ایران جو بہت دشمن تھے اب سب اکٹھے ہو چکے ہیں. اسی میں پاکستان ایک اہم ملک کی حیثیت سے
اہم کردار ادا کرنے جا رہا ہے، اور سارے جو معاملات تھے وہ سیدھے ہونے جا رہے ہیں، اور پھر یہ جو سیاسی پھڈے بازیاں تھیں، یہ جو پکڑ دکڑ جکڑ کے جو ڈرامے بازیاں ہیں، یہ بھی ختم ہوں گی۔ نیا الیکشن جو ہے وہ بڑا سموتھلی ہوگا، کب ہوگا ابھی اس وقت فیصلہ نہیں کیا جا سکا، لیکن معاشی صورتحال کو بہتری کے لیے یہ سارے معاملات جو ہیں کیے جا رہے ہیں، اور اس سے معاملات جو ہیں سدھریں گے، اور پھر الیکشن بھی ہوگا، اور ایک ہی روز الیکشن ہوگا، جنرل الیکشن، جس میں تمام صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن بھی ہوں گے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی انڈائریکٹ پیغام پہنچ چکا ہے، اور وہ کیا کرنے جا رہے ہیں کیا نہیں، تو پارلیمنٹ بھی سامنے ان کے کھڑی ہے۔ لہٰذا اب قومی مفاد پر سب کو، اعلیٰ ترین قومی مفاد پر سب کو ایک دوسرے سے سمجھوتا کرنا پڑے گا، اور جو نہیں کرے گا اس کا پھر تاریخ میں بہت برے طریقے سے نام کالے حرفوں سے لکھا جائے گا، سنہرے حرفوں سے نہیں۔ آج اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ آپ سلامت رہیں۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئی این کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ اللہ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے، اپنی امان میں رکھے۔ اللہ نگہبان۔